لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الملقب بطه وياسين حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الانجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على بقية الله الأعظم أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو ایصال فرما. نفیس فاطمہ بنت سامی ندی مسجد بلند آواز سے ایک صلوات پڑھیں. ظاہر ہے کہ آیہ مبارکہ کی تلاوت سے ہی آپ پہ ظاہر ہو گیا. ہم گفتگو کا آغاز یہیں سے کرتے ہیں کہ جو خمار آپ کے ذہنوں پر گزشتہ شب کا ہے اسی خمار کو برقرار رکھا جائے. سورہ قدر عنوان بیان ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام یا حتی
مطلع الفجر. یہ سورہ خود ایک خزانہ ہے، ایک دفینہ ہے. اسلام کی تمام حسین چیزوں کو اس سورے میں خدا نے جمع کر دیا ہے، اور جیسی رات اس سورے میں ہے زمانے میں نہیں ہے. صلوات پڑھیں مل کے محمد. اس سورے میں ایک رات ہے. آپ جانتے ہیں کہ مرحومہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور ہماری تعبیر میں دن سے مراد مرد ہیں اور رات سے مراد عورتیں ہیں، اور اس کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. دن کے اجالے میں سب عیاں رہتا ہے، رات کی تاریکی میں سب پوشیدہ رہتا ہے. اس سورے میں ایک رات کا تذکرہ ہے جسے کہتے ہیں لیلۃ القدر. کیا؟ لیلۃ القدر. اس رات سے بہتر کوئی رات نہیں ہے. اگر اس رات سے بہتر کوئی رات ہوتی تو خدا یہ نہ کہتا وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ سمجھ سکو کہ یہ لیلۃ القدر ہے کیا. صلوات پڑھیے بلند. دیکھیں، میں جو دریا آباد میں مجلسیں پڑھتا ہوں الہ آباد میں، تو کچھ آپ پہ بھروسہ کر کے، ورنہ دو چار واقعات پڑھ کے ہمیں بھی سرسری انداز سے نکل جانے کا سلیقہ آتا ہے. مگر میں آپ کی خدمت میں ابھی میں نے ترجمہ بھی نہیں کیا. انا انزلناہ، بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے. ہم نے نازل کیا ہے اس کو، یعنی قرآن مجید کو، فی لیلۃ القدر، رات میں نازل کیا ہے. کسے؟ قرآن کو. جو چیزیں محترم ہوتی ہیں دیکھیں، میں بہت وضاحت سے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. دیکھیں، شعراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ناظم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ایک بات کہہ دوں. کبھی کبھی شاعر 2 مصروں میں سب کچھ کہہ دیتا ہے، کبھی 5 مصروں میں کہتا ہے، اور کبھی کبھی 6 مصروں میں کہہ دیتا ہے. کبھی 4 مصروں کو تمہید بناتا ہے اور 2 مصروں میں اس کا خلاصہ کر دیتا ہے. تو میں جو اس وقت پڑھ رہا ہوں وہ بہت چھوٹی بحر میں 2-3 لفظ کا ایک مصرع اور دوسرا مصرع بات تمام. جو چیزیں محترم ہوتی ہیں انہیں خدا رات میں نازل کرتا ہے. شاید آپ کی سماعت معراج پہ پہنچ جائے. اللہ نے اپنے رسول کو دن میں معراج پہ نہیں بلایا. میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ جاگے ہوئے ہیں رات بھر کے اس کا خمار رہے. میں شب قدر کے خمار کے لحاظ سے پڑھ رہا ہوں. قبلہ تشریف لے آئیے تاکہ میری مدد ہو جائے. صلوات پڑھیے بلند. خالق کائنات نے اپنے پیغمبر کو دن کے اجالے میں معراج پہ نہیں بلایا، رات میں بلایا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. بس اتنا ہی پڑھوں گا، ورنہ ایک ہی سورہ بھاری ہے 1 گھنٹے کی تقریر کے لیے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. راتوں رات لے گیا خدا. اب اس میں رعایت کیا تھی؟ جب آپ وہ سنیں گے تو مجھے یقین ہے کہ کوئی یہاں بغیر تڑپے نہیں رہ سکے گا. واہ واہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں تڑپیں گے آپ. اور تڑپنے کا تعلق واہ واہ سے نہیں ہے.
آپ کے بدن میں ہر وقت ایک تڑپ ہے، ایک تموج ہے جو دکھائی نہیں دیتا، جو آپ کے رگوں کی نہروں میں دوڑ رہا ہے، اور اس کا ایک سمندر آپ کے جسم کے اندر موجود ہے جہاں سے وہ نہروں اور ندیوں کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور وہ تموج خون کا برقرار رہتا ہے، اور یہی تموج ہے جب علی کا نام آتا ہے تو آپ مجلس اور محفل میں تڑپ جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں پھر سے بات کو دہرا دوں اس لیے کہ جو لوگ بعد میں آئے ہیں وہ بھی سن لیں کہ قرآن کو خدا نے رات میں نازل کیا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ جو چیزیں محترم ہوتی ہیں انہیں رات میں خدا نازل کرتا ہے۔ اس کے ثبوت کے لیے میں نے کہا کہ اپنے پیغمبر کو اللہ نے معراج میں دن میں نہیں بلایا، رات میں بلایا۔ رات میں بلانا بھی ایک فلسفہ ہے، اور کسی فلسفی کا فلسفہ نہیں ہے، فلسفہ الہی ہے۔ کیسے سن رہے ہیں آپ؟ الہیات پڑھی ہیں آپ نے؟ اگر پڑھا ہوگا تو ضرور احساس ہوگا۔ یہ کسی فلسفی کا فلسفہ نہیں ہے، یہ الہی فلسفہ ہے کہ اپنے پیغمبر کو رات میں بلا رہا ہے۔ اور میں ذمہ داری سے اس بات کو کہہ رہا ہوں، قبلہ بھی تشریف فرما ہے، کہ آپ نے بہت معراج سنی ہوگی، مگر آج آپ ایک توجیہ سن لیجئے اس طالب علم سے کہ اس سوال کو کسی نے قائم نہیں کیا ہوگا کہ اللہ نے نبی کو دن میں کیوں نہیں بلایا معراج پہ، ورنہ جسمانی اور روحانی اختلاف نہ ہوتا۔ آپ سن نہیں رہے، میں توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن جن کی تاریخ پہ نگاہ ہے وہ تڑپیں گے، مجھے یقین ہے، اور میں آپ کی طلب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ معراج کے بارے میں دو عقیدے ہیں۔ ایک عقیدہ یہ کہتا ہے کہ نبی کو روحانی معراج ہوئی، اور اتفاق سے روحانی معراج کے وہ قائل ہیں جن کے پاس روحانیت ہے ہی نہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے گا، جن کے پاس روحانیت ہے ہی نہیں۔ اور روحانی مزاج کے بارے میں وہ لوگ گفتگو کرتے ہیں جنہوں نے پیغمبر کی زندگی میں آ کے ہی پوچھا، یسألونک عن الروح، لوگ آ کے آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، قل الروح من امر ربی، تو ان سے کہہ دینا کہ روح میرے رب کا ایک امر ہے۔ جو روح کے بارے میں جانتے بھی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کی روح کو خدا لے گیا۔ ارے تمہیں کم سے کم یہ پتا ہونا چاہیے، اتنے دن سے زندہ ہو، تمہارے دادا کی روح گئی، تمہارے پر دادا کی روح گئی، واپس نہیں آئی۔ روح جاتی ہے تو واپس نہیں آتی۔ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ توجہ کیجئے گا۔ روح جانے کے بعد واپس نہیں آتی، بس ایک صورت ہے روح کے جانے کے بعد واپس آنے کی، کہ علی کے پیروں کی ٹھوکر لگ جائے۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر۔ مرحومہ ایک ذاکر اہل بیت کی زوجہ اور ایک ذاکر اہل بیت کی ماں ہیں۔ اب آپ اتنا سمجھ سکتے ہیں، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ پیغمبر اکرم کو جو معراج ہوئی وہ رات کی تاریکی میں ہوئی۔ معراج کے بارے میں دو نظریے ہو گئے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر کو روحانی معراج ہوئی۔ کیا کمال کے ہیں آپ نایاب بھائی، سچ میں نایاب کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ آپ جیسا کوئی نہیں، جبکہ پیغمبر جیسے لوگ ہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر کو جسمانی معراج ہوئی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ روحانی معراج ہوئی، ان کے پاس کوئی شاہد نہیں ہے، اس لیے کہ روح کا آج تک کوئی شاہد مجھے ملا نہیں۔ کتنا خاموشی سے آپ سن رہے ہیں۔ آپ سلامت رہیے چاہے خاموش ہی رہیے۔
میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے گا۔ دیکھیں آپ توجہ کریں، روح سب کے گھر سے گئی ہے، کوئی گواہی دے سکتا ہے کہ روح گئی؟ کب پہنچی، کب آئی، کوئی پتہ نہیں۔ اور ایک بات یہ بھی سن لیجئے، دیکھیں یہ جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، روح کو جبریل نہیں لے جاتے۔ ذرا سا آپ فلسفہ روح کو سمجھیں، روح کو جبریل نہیں لے جاتے، روح کو ملک الموت لے جاتا ہے۔ کتنا خاموش آپ بیٹھے ہیں۔ روح لے جانے کے لیے اللہ نے جس ملک کو مقرر کیا ہے وہ ملک الموت ہے، جسے اسرائیل کہتے ہیں۔ اگر اسرائیل آئے ہوتے تو ہم مان لیتے کہ روحانی معراج ہوئی، مگر اللہ نے اسرائیل کو نہیں بھیجا، جبرائیل کو بھیجا، تو ہمیں یقین آ گیا کہ یہ روحانی نہیں ہے۔ آپ کی معراج سماعت کو دیکھتے ہوئے تو میرا جی چاہتا ہے کہ معراج ہی پڑھوں، مگر سورہ قدر بھی مومن کی معراج ہے، جو ایک رات جگ گیا ہے اس کی معراج ہے۔ قسم خدا کی، جنہیں محرم کی شب بیداریاں حلق کے نیچے نہیں اترتی، اللہ ان سے رمضان میں شب بیداری کروا لیتا ہے۔ اگر آپ کو یقین آئے میری بات پر تو شب قدر میں ہنسنے کا کہیں پہ تصور نہیں ہے۔ اگر کوئی فتویٰ دینا چاہتا ہو تو دے دے، بسم اللہ، یہ زمانہ آزاد ہے۔ کہ شب قدر میں کہیں ہنسنے کی کوئی روایت میں نے نہیں دیکھی ہے، کہ جب مصلی پہ پہنچنا تو ہنسنا، جب دعا پڑھنا تو ہنسنا، جب قرآن ہاتھ میں کھول کے رکھنا تو ہنسنا، جب قرآن سر پہ رکھ لینا تو ہنسنا۔ رونے کے تصورات ہیں، جب دعا مانگو تو رونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شب بیداری کا ایک مفہوم گریہ بھی ہے۔ میں بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، ایک صلوات اور پڑھ دیں بلند آواز سے۔ جو آگے کھڑا ہوتا ہے اسے پہلو میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ پہلو میں بیٹھنے والوں کی تاریخ بہت خراب ہے۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے محمد اور آل۔ ایک ذرا سا صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے۔ آپ کی توجہ ہے؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں، جلدی جلدی اپنی منزل کو طے کر رہا ہوں۔ رات زیادہ ہو رہی ہے، اس رات میں آپ سونے کے ارادے سے شب قدر میں جاگنے کے بعد ایک نظریہ یہ قائم ہوتا ہے کہ دن میں اگر فرصت ہے سو لیں گے، اگلی شب جو آئے گی تو سوئیں گے۔ سوئیے گا آپ، مگر جاگ جائیے تب سوئیے، تو سونے میں مزہ آئے گا۔ ذرا سی توجہ کیجئے گا۔ تو اب آپ فلسفے کو ملاحظہ کریں کہ ایک نظریہ معراج کا یہ ہے کہ رسول کو جسمانی معراج ہوئی، اور جسمانی روحانی معراج ہوئی، اور روحانی معراج کی گواہ وہ ہیں جن کی روح گھر میں نہیں نکلی، میدان میں نکلی ہے۔ آپ کتنا خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں میں دریاباز سے کوئی برا تاثر لے کے نہیں جانا چاہتا ہوں، بھیا ذرا سا سنیے، کسی کی روح گھر میں نکلتی ہے، کسی کی میدان میں نکلتی ہے۔ خدا نہ کرے کہ میدان میں کسی کی روح نکلے، اپنے گھر میں ہی نکلے۔ روحانی معراج کا گواہ کون ہے؟ جس کی روح میدان میں نکلی۔ اگر بولیں گے نہیں تو میں نام لے لوں گا میدان کون سا تھا۔ اور آپ جمیل ہیں، جمال کو سمجھتے ہیں۔ ذرا سا توجہ کیجئے گا، ذرا سا غور فرمائیے گا۔ تو اب روحانی معراج کا گواہ کون ہے؟ کس نے گواہی دی؟ مجھ سے بحث نہیں ہے، مگر آپ کے پاس کچھ ہے نہیں کہ آپ کہہ دیں کہ روح گئی، اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ روح کو لینے کے لیے ملک الموت آتا ہے، جبریل نہیں آتے۔ رسول کو لینے کے لیے جبرائیل اور میکائیل آئے تھے۔ الحمدللہ آپ کو نہیں بنایا خدا نے کہ آپ رسول کو لے کے جاتے، کہیں سلیقے سے لے گئے ہوتے تو انتخاب بھی ہوتا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ جبریل آئے، دوسرا نظریہ سنیے، خاموشی دکھ رہی ہے، نظامت اور خطابت ایک ہی قافیے میں ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ نظامت میں زیادہ سلیقہ ہے کہ خطابت میں، کبھی کبھی یہ دونوں اکٹھا بھی ہو جاتی ہیں۔
کبھی کبھی ایک ناظم خطیب بھی ہوتا ہے اور ایک خطیب ناظم بھی ہوتا ہے. یہ توحید نہیں ہے کہ اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. کتنا خاموشی سے بیٹھے ہیں آپ, میں توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھیں, بلاغت کلام کا مطلب یہ ہے کہ تیر نکلے مگر کمان میں زلزلہ پیدا نہ ہو. میں ایسی مجلسیں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں کہ کمان جھولنے لگے اور تیر نشانے پہ نہ لگے. کمان اپنی جگہ پہ بیٹھی رہے, میری بات خوب سمجھ لیجئے گا حسن سے. کمان اپنی جگہ پہ رہے اور تیر سائے سے اپنے نشانے پہ لگے تو یہ کمال ہے. مگر کمان میں زلزلہ آ گیا. پہلی مرتبہ جو بندوق چلاتا ہے نا, یہاں پہ رکھ کے کندھے پہ, وہ فوراً خود ہی ہل جاتا ہے. تو میں وہ کام کرنا نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کہیں کہ یہ ناتجربہ کار ہے, کبھی فائر نہیں کیا ہے. معاف کیجئے گا, یہ گولی بھی جو یہاں سے فائر ہوتی ہے سینے ہی پہ لگتی ہے, مگر زخمی نہیں کرتی ہے, زخم مندمل کرتی ہے. ذرا سی توجہ کیجئے گا. تو اب دوسرا نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر کی معراج جسمانی ہے. اس کے لیے ایک سنی شاعر نے کیا شعر کہا تھا آپ لوگ جانتے ہوں گے, مجھے یاد نہیں ہے. میں شعری دنیا کا آدمی نہیں ہوں, بچپنے میں بہت 2-4 شعر کہے تھے, اس کے بعد ہمت ہار کے بیٹھ گئے, پھر نہیں کہا ہم نے. ذرا سی توجہ کیجئے گا. شاعر نے کہا تھا کہ رسول اپنی جوتیوں سمیت معراج پہ گئے. کوئی لا علمی میں 40ویں کے نظر میں جوتیاں بھی ساتھ میں رکھ دے. میں نے ایک پیغام پہنچایا ہے. 40ویں کی نظر میں کوئی جوتیاں بھی جہاں نظر کی چیزیں ہیں وہاں رکھ دے, یہ ایک الگ بات ہے, مگر مناسب نہیں ہے. اس سے شریف جملہ میرے پاس نہیں تھا. مناسب نہیں ہے کہ وہاں جوتیاں رکھی جائیں. تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جوتیاں پہن کے گئے, اس کا مطلب آپ کو مادے میں اور جوہر میں کوئی فرق معلوم ہی نہیں ہے. آپ کو مادے میں اور جوہر میں کوئی فرق نہیں معلوم ہے. جوہر کبھی جوتیاں نہیں پہنتا. پیغمبر جب تک نور تھے جوتیاں کو تصور پیغمبر کے ساتھ نہیں تھا. جب جسم بنائے گئے تب ان کی جوتیوں کا تصور آیا. ایک بہت بڑے خطیب نے ایک فقرہ کہا ہے, جب میری بات سے آپ مانوس نہیں ہو رہے ہیں تو میں کسی دوسرے خطیب کا لقمہ آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ یہ مرغوب ہو جائے. کہنے لگے کہ جو لوگ روحانی معراج کے قائل ہیں وہ کم سے کم جوتیوں سے سمجھ لیں. اب میرے پاس اس سے اچھا جملہ نہیں ہے. وہ جوتیوں سے سمجھ لیں کہ رسول کو جسمانی معراج ہوئی تھی, روحانی معراج نہیں ہوئی تھی. بات یہ کہاں سے نکل گئی جو میں اتنا اس کو طول میں نے دے دیا. بات یہاں سے نکلی کہ جو چیزیں محترم ہوتی ہیں انہیں خدا رات میں نازل کرتا ہے. موسیٰ جب بھی معراج پہ گئے, میں پوری ان کی تاریخ کی سیر نہیں کر رہا ہوں, مگر اکثر دن کے اجالے کا تذکرہ ہے. مگر پیغمبر کو جب معراج پہ خدا لے گیا تو سبحان الذی اسرا, لے جائے گئے پیغمبر, گئے نہیں. یہ لفظ بھی میں تصرف کر رہا ہوں, ادبا جو بیٹھے ہوں گے وہ مجھے دعا ضرور دیں گے. پیغمبر گئے نہیں, لے جائے گئے. مگر میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں معراج مکمل نہیں ہوگی اگر کوئی خود سے نہ جائے. اس لیے کہ پیغمبر تو لے جائے گئے, اس کا مطلب کوئی اور ہے جو گیا. مجھے دن کی پیاس کا غلبہ رات میں ہو رہا ہے. توجہ کیجئے گا, ذرا سا توجہ فرمائیے گا. پیغمبر لے جائے گئے مگر معراج پر ایک ذات ایسی بھی پہنچی جو لے نہیں جایا گیا, گیا. گیا. اور آپ سے بہتر تہذیب کون سمجھتا ہے؟ مہمان لے جایا جاتا ہے, میزبان نہیں. اب اس سے زیادہ وضاحت نہیں ہوگی. بھائی پیغمبر لے جائے گئے, کوئی تیسرا بھی معراج پہ ہے جو آپ سمجھ نہیں رہے ہیں. امیر المومنین گئے,
شیعہ ذاکرین اور خطبہ یہاں پہ یہ پڑھ دیتے ہیں کہ جس کو لے جایا گیا وہ بعد میں پہنچے، جو خود سے گیا وہ پہلے پہنچا۔ اب یہ میری فکر ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ دیکھیں پیغمبر لے جائے گئے تو اس کی سپیڈ سے گئے جو لے گیا۔ نہیں سن رہے آپ، میں توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، پیغمبر لے جائے گئے، جیسے آپ مجھے لے کے جائیں جناب والا تو آپ ذمہ دار ہیں نا میری سپیڈ کے، میں خود سے آتا تو میں ذمہ دار ہوتا۔ بھیا جو لے جایا جائے گا وہ لے جانے والے کی سپیڈ سے جائے گا، اور جو خود سے جائے گا وہ اپنی سپیڈ سے جائے گا۔ اب یہ خدا کی مرضی ہے، کسے پہلے بلا لیتا ہے کسے بعد میں بلاتا ہے، بات ختم ہو گئی ہے۔ تو پیغمبر کو پیغمبر کو جسمانی معراج ہوئی، اس لیے کہ پیغمبر جوتیاں پہن کے گئے، تو راتوں رات ہاں وہ سوال جو قائم ہوتا ہے، ایک صلوات اور پڑھ دیجئے بلند آواز۔ دیکھیں مرحومہ کے شوہر بھی ذاکر تھے تو مجھے اس کا بھی خیال ہے، اور مرحومہ کے بیٹے بھی ذاکر اہل بیت ہیں، خدا انہیں طول عمر عطا کرے اور ان کی ماں کی دعا پھولتی پھلتی رہے۔ میں نے ایک فقرہ دیا ہے آپ کو، اور میں زیادہ تعریف کرنے کا عادی نہیں ہوں، اس لیے کہ بیٹے کی بھی خواہش ہوگی کہ تعریف اس کی ہو جس کی تعریف خدا نے کی ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے گا۔ تو راتوں رات، اب قبلہ میں نے یہاں پہ ایک سوال قائم کیا کہ پیغمبر کو اللہ دن میں کیوں نہیں لے گیا، رات میں کیوں لے گیا؟ کیا ضرورت تھی رات میں لے جانے کی؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے جب شام کے کھانے کی دعوت ہوگی تو رات میں ہوگی، اور جب دن کے کھانے کی دعوت ہوگی تو دن میں ہوگی، دونوں میں فرق ہے۔ کچھ تو مقصد رہا ہوگا، یہ مصلحت سے تو خالی ہے نہیں۔ دن میں لے گیا کہ رات میں لے گیا؟ کیا مشیر عباس کو اتنا حق حاصل نہیں کہ وہ کہہ دیں کہ اللہ رسول اللہ کو معراج پہ رات میں کیوں لے گیا؟ لوگ تو نہ جانے کتنا الٹا سیدھا بک رہے ہیں، آپ اسے برداشت کر لیتے ہیں، میں تو سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کو پروردگار رات میں کیوں لے گیا، دن میں کیوں نہیں لے گیا؟ اگر دن کے مسائل سے متعلق میرے پیغمبر وہاں جاتے تو اللہ دن میں لے جاتا، رات کی وجہ سے، رات کے مسائل سے کوئی چیز متعلق ہو تو اللہ رات میں لے جاتا۔ اب سمجھے نبی کو رات میں معراج اس لیے ہوئی کہ اللہ نے تحفہ فاطمہ کے لیے بلایا تھا۔ صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے محمد اور آل محمد۔ جنہوں نے اب تک صلوات کا ثواب نہیں لیا ہے وہ پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ میں آپ سے ایک چیز کہہ دوں کہ دنیا کی واحد کتاب ہے قرآن مجید جسے آج بھی مسلمان جلدی سے بغیر جزدان کے نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اس کے احترام کی علامت ہے۔ کتابیں تو سبھی محترم ہیں، سب کو جزدان میں رکھا بھی جا سکتا ہے۔ اپنے انڈیا میں اگر جزدان میں رکھنے کی کسی کتاب کا نمبر آتا ہے تو وہ تحفۃ العوام ہے، اگر اس کے بعد کسی کتاب کو جزدان میں رکھا جاتا ہے تو وہ ضعیف الابرار ہے، مگر باقاعدہ طور سے جزدان میں جسے رکھا جاتا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ میں ایک بات کہہ دوں، جس گھر میں بھی اسلامی سلیقہ ہے وہاں قرآن بغیر جزدان کے نہیں رکھا جاتا، حتیٰ کہ آپ حج کے موقع پہ
ہر ملک سے کوئی نہ کوئی نمائندہ جاتا ہے جو وہاں خادم حرمین شریفین سے ملاقات کرتا ہے اور کوئی نہ کوئی تحفہ وہاں لے جا کے دیتا ہے۔ خادم حرمین شریفین سے ملاقات کا شرف اسے حاصل ہوتا ہے مکہ معظمہ جا کے۔ بہت سے لوگ کعبے سے زیادہ خادم حرمین شریفین کے دیدار کو متمنی رہتے ہیں۔ اب یہ سچ کہاں تک ہے مجھے پتہ نہیں، میں یہاں سے سچ کہہ رہا ہوں۔ جیسے اگر آپ کسی منتری کو مجلس میں بلا لیجئے تو کچھ لوگوں کا شغف مجلس سے کم ہو جاتا ہے، منتری جی سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر بات اچھی لگی ہو تو درود پڑھ دیں مل کے محمد اور آل محمد۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہ باتیں ہیں۔ تو ایران سے بھی نجف سے بھی ایک نمائندہ نجف کی نمائندگی کر رہا تھا، وہ حرم خدا میں پہنچا، اور جب خادم حرمین شریفین، کتنا احترام ہے خادم کا، تو میں ایک سوال کر رہا ہوں، خادم حرم کا اتنا احترام کرتے ہو؟ نہیں، علی کی بات اتنے سناٹے میں نہیں سنی جاتی، یہ میں خان صاحب ہو کے کہہ رہا ہوں۔ خادم کا احترام، جو کعبے کا خادم ہے اس کا اتنا احترام کرتے ہو، خادم حرم ہے اس کا اتنا احترام، اور جو مولود حرم ہے، صلوات پڑھ دے بلند آواز۔ یہ اور بات ہے کہ 14 صدیاں بیت گئیں، نہ سب کو فضائل ہضم ہوئے تھے، نہ ہضم ہو رہے ہیں، نہ ہوں گے۔ فضائل کے خلاف بولنے کا صرف ایک موقع آئے گا کہ کوئی نہیں بول پائے گا فضائل کے خلاف، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ خان صاحبی عقیدہ نہیں ہے۔ ایک موقع دنیا میں ایک مرتبہ آئے گا جب کوئی فضائل کے خلاف بولنے کی جرأت نہیں کر پائے گا، اور آپ جانتے ہیں وہ کب ہوگا؟ جب آپ کا امام ظہور کرے گا۔ کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ علی ولی اللہ کے خلاف زبان کھول دے، آنکھ سے اشارہ کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، ذرا سی توجہ کیجئے گا۔ تو بات توجہ فرمائیں کہ انسان اگر اس بات پہ غور کر لے کہ ہم کہاں پہ بیٹھے ہیں، تو آپ دیکھیں خادم حرمین شریفین سے ملنے کے لیے وہ نجف کا عالم بھی اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا، اور جیسے ہی اس کی باری آئی وہ آگے بڑھا۔ خادم حرمین شریفین کو اس نے اور کچھ تحفہ نہیں دیا۔ جتنے بھی اسلامی ممالک سے نمائندے آئے تھے وہ الگ الگ طرح کا گفٹ لے کے گئے تھے، مگر یہ جو نجف سے آیا تھا، خمار اتر گیا کیا شب قدر کا؟ یہ کیا لے کے گیا تھا؟ سر پہ آپ نے قرآن رات میں رکھا تھا، میں اس وقت آپ کے دل میں رکھنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ انہوں نے اپنے قبا کے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک چھوٹا سا قرآن نکالا جو جزدان میں لپٹا ہوا تھا، اور خادم حرمین شریفین کو قرآن پیش کر دیا۔ میں کہوں گا اے عالم دین، تم خوش قسمت ہو کہ حرم کے خادم کو تم نے قرآن دیا، اس نے لے لیا۔ تاریخ پہ نظر دوڑائیے، میں موقع دے رہا ہوں۔ قرآن تم نے دیا اور خادم حرمین شریفین نے، تثنیہ کا سارا صرف اسی میں ہو گیا ہے، خادم حرمین شریفین نے اس قرآن کو لے لیا۔ میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، نجف کی گلی کا پڑھا ہوا ایک عالم، اس نے جب خادم حرم کو قرآن دیا تو اس نے لے لیا۔ کاش جب علی نے قرآن دیا تھا امت نے لے لیا ہوتا۔ صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے محمد اور آل محمد۔ تو یہ جزدان میں لپٹا ہوا قرآن جب نجف کے عالم دین نے دیا تو خادم حرمین شریفین
مجبور ہو گیا احترام پہ، اور اس نے کیا کیا وہ سن لیں۔ جزدان میں لپٹے ہوئے قرآن کو اس نے جلدی سے آنکھوں سے لگایا، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں، اور چوم لیا۔ آپ خالی چومتے ہیں، آنکھ میں نہیں لگاتے۔ اس نے آنکھ میں لگایا، جیسے آپ سجدے گاہ چوم لیتے ہیں، یوں نہیں کرتے سجدے گاہ کو۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو ہاتھ مثلاً چوم لیتے ہیں، یوں نہیں کرتے آپ۔ یہ بول رہا ہوں میں، آپ اشارہ نہ سمجھیے گا۔ خادم حرمین شریفین نے آنکھ سے لگایا اور قرآن مجید کو چوم لیا، تو نجف کا عالم بول اٹھا، کیا چوما آپ نے؟ قسم کھائیے کل جب قرآن آپ نے نکالا تھا اعمال شب قدر کے لیے تو چوما تھا کہ نہیں؟ چوما تھا۔ آنکھ سے لگایا تھا؟ کہا نہیں۔ اس نے آنکھ سے بھی لگایا اور چوما بھی۔ جیسے ہی چوما، نجف کا عالم دین بول اٹھا، کیا چوما آپ نے؟ کہا قرآن مجید۔ کہا نہ، تم نے تو جزدان چوما ہے نا۔ اچھا ایمانداری سے بتائیں، میں کیا کروں، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آپ بتائیے، جب آپ کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ بہت کم لوگ ہیں جو ادب سے دور ہیں، کنڈی کھٹکھٹائی، مگر پڑھے لکھے لوگ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اور میرے مولا نے بھی فرمایا کہ کھٹکھٹایا دروازہ جاتا ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن ومتى تکسر قرع الباب، باب کہا ہے علی نے، جتنا زیادہ تم دروازے کو کھٹکھٹاؤ گے اتنی جلدی تمہاری پکار کو سننے والا تمہاری پکار کو سنے گا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے گا۔ تو دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے کہ کنڈی کھٹکھٹائی جاتی ہے؟ دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، مگر سچ بات یہ ہے کہ ہاتھ میں کنڈی ہی ہوتی ہے۔ اس نے چوما ضرور قرآن تھا، مگر یہ بھی غلط نہیں تھے، انہوں نے جزدان کو چوما تھا۔ کہا آپ نے تو جزدان کو چوما ہے۔ بس اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حالت خراب ہو گئی خادم حرمین شریفین کی۔ نہیں بھائی، چوما تو ہے میں نے جزدان، مراد ہے ہماری قرآن۔ آپ سن نہیں رہے، ذرا سا غور فرمائیے گا۔ ہم نے چوما ہے جزدان، مراد ہے ہماری قرآن۔ بس نجف کے عالم نے کہا کہ جب ہم نبی کا مزار چومتے ہیں تو ہم چومتے تو ہیں مزار، مگر مراد ہوتا ہے محمد۔ صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے، محمد اور آل محمد۔ باتوں میں باتیں نکلتی جا رہی ہیں اور اصل بات کی طرف میں نہیں آ پا رہا ہوں۔ میں ذرا سا ٹائم دیکھ لوں، ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو چیزیں محترم ہوتی ہیں انہیں جزدان میں رکھا جاتا ہے، اور جو چیزیں محترم ہوتی ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ایک بات بغیر تمہید کے کہہ دیتا ہوں، لیلۃ القدر ہے کیا؟ جو عام طور سے بیان کیا جاتا ہے وہ سنیں گے کہ جو اندر اندر ہے وہ سنیں گے؟ لیلۃ القدر وہی ہے جو 19ویں 21ویں اور 23ویں شب، وہی ہے لیلۃ القدر۔ اب معاف کیجئے گا، میں ایک حملہ اپنے صنف پہ کرنے جا رہا ہوں، ذرا سا غور کیجئے گا۔ یہاں پہ اعمال کس نے کرایا؟ مولانا صاحب نے۔ کسی مسجد میں آپ نے کرایا ہوگا۔ الحمدللہ ہم نے اعمال گھر میں کیا ہے، کرایا نہیں۔ ذرا سا توجہ کیجئے گا، ان کی توفیق زیادہ ہے جو سب کو اعمال کراتے ہیں، ہم اپنے ہی اعمال میں مبتلا رہے اور خود اعمال کر لیا۔ ذرا سی توجہ کیجئے گا، لیلۃ القدر اسے کہتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ اتنا ہی ہم لوگ سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ لیلۃ القدر کیا معنی ہے؟ دیکھیں اب میں بتا تو نہیں پاؤں گا کہ صحیح لیلۃ القدر کیا ہے، اس لیے کہ قرآن خود کہہ چکا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم سمجھ سکو کہ لیلۃ القدر ہے کیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے خود سمجھایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جو ایک رات جس کی 1000 مہینوں سے خیر من الف شہر۔
اب اس کے بعد لیلۃ القدر کی اور تشریح ہو رہی ہے. اب یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ مشیر عباس آتے ہیں، نایاب صاحب آتے ہیں، انیس صاحب آتے ہیں، قبلہ آتے ہیں، مولانا آتے ہیں، یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یہ سب لوگ شب قدر میں آتے ہیں کہ نہیں؟ مسجد میں آتے ہیں. مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ سن لیجئے. تنزل الملائکۃ، زبردستی واہ واہ کہہ دیجئے آپ. اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور خالی آتے نہیں، تفریح کے لیے نہیں آتے. کیوں آتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ، اس میں ملائکہ آتے ہیں، والروح. یہاں مفسرین نے لکھا روح سے مراد جبرائیل امین ہے، یعنی جبریل اور ملائکہ اس میں نازل ہوتے ہیں. ایسے ہی خالی ہاتھ فیہا، اس لیلۃ القدر میں کون کون نازل ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ بول دیجئے، جو کبھی نہ بولتا ہو وہ آج بول دے. اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اس میں روح الامین نازل ہوتے ہیں. ملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت کے بغیر نہیں، اپنے رب سے اجازت لے کے. یعنی نازل ہونے کا ایک قانون یہ ہے کہ جو اس کا مالک ہے اس سے اجازت لے لی جائے. تو کس جواز سے خانہ سیدہ میں بغیر اجازت گئے؟ صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر. اللہ کی رضا سے، اللہ کے اذن سے نازل ہوتے ہیں. دیکھیں مسجدوں میں جو بتائی گئی ہوگی شب قدر، وہ موعظے کی حیثیت سے بتائی گئی ہوگی. میں خطابت کے انداز میں بتا رہا ہوں، ذرا سا متوجہ ہو کے سنیے گا. اس میں ملائکہ خالی ہاتھ نہیں آتے. ملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. پھر کیسے آتے؟ من کل امر، سال بھر کا. اب اس سے آسان زبان میرے پاس نہیں ہے نایاب بھائی. سال بھر کا کچا چٹھا اوامر، احکام، حکم سب لے کے آتے ہیں. کہاں آتے ہیں؟ اس رات میں آتے ہیں. اور یہ رات مسجد میں بسر ہوتی ہے. ایران میں، عراق میں، نجف میں، کربلا میں، حرم میں یہ رات محترم جگہوں پہ بسر ہوتی ہے. اور اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں. یہاں کی مسجد میں آئے تھے کہ نہیں؟ توجہ کیجئے گا. جمعہ مسجد میں آئے تھے کہ محلے کی مسجد میں آئے تھے جہاں آپ جماعت پڑھ رہے تھے؟ کس کے پاس آئے تھے؟ ظاہر ہے کہ اس میں کون ہے وہاں؟ مولانا صاحب ہیں. میں نے کہا تھا ایک حملہ کروں گا مگر کاری ضرب نہیں ہوگی، مزاحی ضرب ہوگی. کس کے پاس آئے تھے؟ جہاں مشیر عباس نماز پڑھا رہے تھے وہاں آئے تھے ملائکہ، جن کی قرأت 20 برس پڑھنے کے بعد بھی درست نہیں ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. کہاں آئے تھے ملائکہ؟ من کل امر، تمام احکام کو لے کے. اور تھوڑی دیر نہیں، تانتا بندھا ہوا تھا. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ تانتا بندھا ہوا تھا، سلسلہ جاری تھا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ من کل امر سلام. اب اگر آپ چپ رہیں تو آپ کا حق ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی کے ساتھ آتے رہے یہاں تک کہ صبح صادق نمودار ہو گئی. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہاں تک کہ صبح صادق نمودار ہو گئی تب تک ملائکہ کا نزول ہوتا رہا. اب سمجھے آپ کو پوری رات مسجد میں جاگنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ ملائکہ تو آ رہے ہیں، اشرف المخلوقات گھر میں کیسے سو رہا ہے؟ صلوات پڑھیے بلند آواز سے محمد اور آل محمد پر. مسلسل جب ان کا نزول شروع ہو گیا، غروب سے لے کر طلوع فجر سے. اور صبح میں دو قسمیں ہیں. صبح دو طرح کی ہوتی ہے. کس کو کون سی صبح پسند ہے مجھے پتہ نہیں ہے. ایک صبح ہے صبح کاذب، ایک صبح ہے صبح صادق. ہمارے ہر امام کی ولادت صبح صادق میں ہوئی ہے. اچھا،
ہمارا ہر امام دنیا میں آیا ہے تو صبح صادق میں آیا ہے. جو بھی امام آیا صبح صادق میں آیا ہے. صادق صادق میں ہی آتا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. ہمارا ہر امام اور معصوم صبح صادق میں آیا ہے. اس کا مطلب معصوم کا آنا خالی آنا نہیں ہے. ہمارے یہاں دستور ہے جیسے ہی صبح صادق ہو ویسے ہی اذان ہوتی ہے. تو اے میرے پروردگار تو نے دو کام کیا. ایک تو اذان دلوائی صبح صادق میں اور ایک معصوم کو صبح صادق میں بھیجا. کہا وہ نماز کی اذان ہے, یہ دین کی اذان ہے. صلوات پڑھ دیں مل کے محمد اور آل محمد پر. صبح صادق میں آیا. صبح کاذب پہ عمل کون کرے گا؟ جو کاذب کا ماننے والا ہوگا. کونو مع الصادقین کس کے لیے کہا گیا ہے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کس کے لیے کہا گیا ہے؟ اذان صبح صادق میں ہوتی ہے, صبح کاذب میں نہیں ہوتی. اور صبح صادق بھی جانتی ہے کہ ہمیں کب ہونا ہے. میں واقعہ تو نہیں پڑھتا ہوں, واقعے کا جوہر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, اس لیے کہ فرش پہ غیر جوہری کوئی نہیں دکھتا. جو غیر جوہری ہیں پتھر بیچنے والے وہ باہر ہیں, یہاں جوہری بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا سی توجہ کیجئے گا. اذان صبح صادق بھی جانتی ہے کہ کس کے لیے مجھے طلوع ہونا ہے. معاف کیجئے گا, جب تک بلال نہیں آئے صبح کاذب میں کاذب کی بے قراری تو میں نے دیکھی, مگر صبح صادق میں اذان نہیں دیکھی. تو جب صادق مؤذن آتا ہے تب صبح صادق اپنا ظہور پیش کرتی ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں, بس بات مکمل کر رہا ہوں. ہیا حتی مطلع الفجر, یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے. اب اللہ کہتا ہے اعمال کو چھوڑو, جو مستحب کر رہے تھے اس کو ختم کر دو, اب فجر کی نماز پڑھ لو. یہ بھی ایک حکم ہے کہ جب واجب آ جائے تو مستحب کو چھوڑ دیا جاتا ہے. نماز شب نصف شب سے لے کر نماز فجر تک ہے, فجر کے وقت نہیں ہے. یعنی کوئی مستحب واجب کی جگہ نہیں لے سکتا. آپ سن ہی نہیں رہے ہیں, کوئی بھی مستحب واجب کی جگہ نہیں لے سکتا. اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, قرآن پڑھنا سنت ہے کہ واجب؟ جلدی بتائیے. اب آپ نماز فجر پڑھیں گے, قرآن پڑھیں گے, نماز فجر پڑھیں گے, درود پڑھنا واجب ہے کہ سنت؟ کہنے لگے سنت ہے. جب نماز فجر کا وقت آ گیا تو درود کی تسبیح کو روک دیا جائے گا اور نماز فجر کو پڑھا جائے گا. مگر اللہ نے کہا کہ تم قرآن کو معمولی نہ سمجھو, درود کو معمولی نہ سمجھو. جب تم نماز پڑھ رہے ہوگے تو میں اس میں قرآن کو بھی رکھ دوں گا. آپ سن ہی نہیں رہے, میں توجہ چاہ رہا ہوں. میں اس میں قرآن کو بھی رکھ دوں گا اور درود کو بھی رکھ دوں گا. میں نے کہا کیسے میرے پروردگار؟ کہا بغیر سورہ الحمد کے جو قرآن ہے نماز نہ ہوگی, بغیر درود کے جو تشہد ہے, تشہد کے بعد پڑھی جاتی ہے, تمہاری نماز نہ ہوگی. تو اللہ نے ان دونوں چیزوں کو نماز میں رکھ دیا, درود کو بھی اور قرآن مجید کو. سورہ کی بات تو مکمل ہو گئی, تقدیر بنتی ہے اس میں, قدر الہی. بس ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اتنے ملائکہ اس میں نازل ہوئے, اگر آپ نے اتنے تفصیل سے سنا ہوگا تو مجلس کے بعد میری برائی کیجئے گا, اور نہیں سنا ہوگا تو مجھے دعا دے دیجئے گا تاکہ میری صحت اچھی ہو جائے, تاکہ ہر سال شب قدر کی فضیلت پڑھ سکوں. میں توجہ چاہ رہا ہوں, ذرا سا غور فرمائیے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ شب قدر میں جو ملائکہ نازل ہوئے کس کے پاس؟ عامر صاحب کے پاس کہ مشیر عباس صاحب کے پاس؟ کس کے پاس نازل ہوئے؟ تو اب تاریخ پڑھنا پڑے گی کہ ملائکہ آتے کس کے یہاں ہیں.
ہاں سن نہیں رہے آپ, میں توجہ چاہ رہا ہوں. ملائکہ آتے کس کے گھر ہیں؟ بات مکمل ہو رہی ہے. ملائکہ آتے کس کے گھر ہیں؟ 1,25,000 صحابہ تھے رسول اللہ کے, یہ اہل سنت کی روایت ہے, جس میں سے 100 وہ تھے فقیہ تھے, اور کچھ یہ تھے کچھ وہ تھے, بہت سی اس کی قسمیں ہیں, مگر مجھے اس میں نہیں نکلا. ایک عالم سنت کی ایک بات مجھے اچھی لگی, اسے دہرا دینا چاہتا ہوں. وہ عالم اہل سنت کہتا ہے کہ یہ 1,25,000 لوگ جب انہیں کوئی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو آ کے علی سے پوچھتے تھے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. 1,25,000 صحابہ جب انہیں کوئی ضرورت ہوتی تھی تو یہ علی سے پوچھنے آتے تھے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ علی سے دین سیکھتے تھے. علی سے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ علی سے دین سیکھتے تھے. تو اب آپ توجہ کیجئے گا, اب یہ ملائکہ کہاں آتے تھے؟ تو میں نے دیکھا آدم کے یہاں آئے, نوح کے یہاں آئے, ابراہیم کے یہاں آئے, موسیٰ کے یہاں آئے, حضرت عیسیٰ کے یہاں آئے. کہاں کہاں نازل ہوئے یہ ملائکہ؟ جبریل اور ملائکہ انہی کے یہاں نازل ہوئے. وہ دیکھا ہے سیریل یوسف اور زلیخا, دیکھا ہے کبھی کبھی جناب یوسف دوسری حالت میں ہو جاتے تھے. آپ کو معلوم ہے کون آتا تھا؟ یہاں تو ملک الموت آتے ہیں, ہمیں خبر تک نہیں ہوتی. تو ایسے کے یہاں جائیں گے ملک جسے خبر ہو کچھ. حضرت یوسف محسوس کرنے لگتے تھے ہاں کوئی آیا, سب سے قطع تعلق کر لیتے تھے, ملک کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے, اس لیے کہ کوئی اہم مسئلہ لے کے یہ ملک آیا ہے. بات تقریر اختتامی منزل پہ ہے اور میں مقطع پڑھنے والا ہوں, شورا کی خدمت میں گزارش ہے. وہ نازل ہوتے ہیں کہاں یہ دیکھنا پڑے گا. تو یہ انبیاء کے یہاں نازل ہوئے, پھر ہمارے حضور کے یہاں نازل ہوئے, پھر اور کہاں نازل ہوئے؟ جلدی بتاؤ نا, اور کہاں نازل ہوئے؟ تو ایک گھر تو یاد ہوگا نا. ارے بھائی حضور آخری نبی کے پاس آئے ملائکہ, یہ تو سچ ہے, 1,24,000 انبیاء کی تاریخ ہے. پھر کہاں آئے ملائکہ؟ سلطانپور سے آ کے کہہ رہا ہوں, الہ آباد میں بیٹھ کے اگر آپ نے ہاتھ اٹھا دیا تو اجر ملے گا. میں توجہ چاہ رہا ہوں بھائی, کس کے گھر آئے؟ تو ایک نام لیجئے, فاطمہ. فاطمہ فاطمہ وہ گھر جناب زہرا کا ہے جس کے گھر ملک آئے, اور روب و داب سے نہیں. یہ سلیمان نہیں ہیں جس سے اپنے انداز میں بولو گے, یہ زہرا کا گھر ہے. اور گھروں میں کس طرح سے آئے ملک مجھے پتا نہیں ہے, مگر جس طرح سے زہرا کے گھر میں آئے ایسے کسی کے گھر میں نہیں گئے. کہنے لگے کیا کیا ملک نے یہاں کے؟ میں نے کہا کبھی اسی ملک کو میں نے چکی چلاتے دیکھا. نہیں سن رہے ہیں آپ؟ کبھی اسی ملک کو میں نے گہوارہ جھلاتے ہوئے دیکھا. ملک کیا کرنے آتا ہے مجھے پتا نہیں ہے. تو اب ایک پتا تو ہمیں چلا کہ کس گھر میں آتے ہیں یہ نبیوں کے بعد, کس گھر میں آتے ہیں یہ ملائکہ. آج بھی آ رہے ہیں. میں مقطع پڑھ رہا ہوں, معاف کیجئے گا بھائی. پوری رات آتے رہتے ہیں اور صبح تک آتے ہیں. جناب زہرا پوری رات عبادت کرتی تھی اور ملک پوری رات جھولا جھولاتا تھا. کہاں بیٹھے ہیں آپ بھائی؟ جناب زہرا عابدہ شب زندہ دار تھی, پوری رات عبادت کرتی تھی اور یہ پوری رات جھولا جھولاتا تھا, پوری رات جھولا جھولاتا تھا. تو پوری رات کس کے گھر آئے ہیں؟ اب مجھے بتاؤ, کوئی تو ہے, کوئی تو ہے اس دنیا میں جس کے گھر یہ ملائکہ آتے ہیں, وہ بھی خالی ہاتھ نہیں, امر لے کے. بات مکمل ہو گئی. اس کا مطلب کوئی صاحب امر ہے. مل کے درود پڑھ دیں محمد اور آل محمد. اس کا مطلب اس کائنات میں کوئی صاحب امر ہے جہاں یہ ملائکہ اور روح الامین امر پروردگار کو لے کے آتے ہیں. اسی لیے
شب قدر میں جاگنے کا حکم ہے کہ سب آ چکا ہے، سو جاؤ گے تو تمہارا حصہ نہیں ملے گا، لہٰذا پوری رات جاگتے رہو۔ اگر ہم کو اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ پوری رات جاگنے پہ $100 ملیں گے تو یقین مانیے گا ہم پوری رات جاگیں گے۔ اس شب میں تقدیر لکھی جاتی ہے، صاحب تقدیر کے پاس آتے ہیں ملائکہ، جو تقدیر سنوارنے والا ہے، جس کے وجود ذیجود کی وجہ سے اس کائنات کا وجود ہے، کوئی ہے۔ میں نے مانا کہ خالی محمد کے پاس ملائکہ آتے تھے، تو آج کیوں آ رہے ہیں؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، قرآن جھٹلاؤ گے؟ قرآن کہہ رہا تنزل الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو تمہارے گھر میں، اس کا مطلب کہ کوئی ہے جس کے یہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور وہ بھی محمد ہے۔ میں نے بات مکمل کر دی، اور وہ بھی محمد ہے۔ ایک لفظ سے مصائب کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ فاطمہ کے آخری فرزند کے گھر ان کی خدمت میں ملک کا نزول ہو رہا ہے۔ من کل عام، تمام سال کے احکامات، کیا ہوگا، کس کی تقدیر میں کیا ہوگا، کسے بیٹا ملے گا، کسے بیٹی ملے گی، کسے دولت ملے گی، کسے جائیداد ملے گی، کسے منصب ملے گا، کسے عہدہ ملے گا، کون الہ آباد ہی تک محدود ہے کہ یہاں نماز پڑھائے گا، کس کو اللہ مرجعیت تک پہنچائے گا، کون صرف 10 روپے کمائے گا جس میں بچوں کا خرچ نہیں چلے گا، کون لوگوں کو رات و دن خیرات کرے گا، سب کی تقدیر اس میں لکھی جاتی ہے۔ اور تقدیر لکھی جاتی ہے تو کسی ذمہ دار کے سامنے۔ بھیا آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ مانگ لیجئے آج کو جو کچھ آپ کے پاس نہ ہو، مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے ہیں؟ تو کوئی ایسا ہو تو جس کے سامنے تقدیر بدلی جائے۔ تو ایک نام میں لے لوں، یہ امام حسین علیہ السلام کا نواں فرزند ہے جو اس وقت پردہ غیب میں ہے۔ حسین نے تقدیر بدلی ہے۔ جس کے پاس، جس کی قسمت میں بیٹا نہیں تھا، اسے بیٹا دے کے امام حسین نے ثابت کیا ہے کہ تقدیر جن کی بنتی ہے وہ اور لوگ ہیں، جو تقدیر بناتے ہیں وہ اور لوگ ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں مل کے، محمد اور آل محمد۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ میں نے اپنے اعتبار سے تو اپنی پوری کوشش کی کہ جس لیے بلایا گیا ہوں وہ حق ادا کر دوں۔ ہوا کہ نہیں یہ میرا مولا جانے، مگر ابھی تک حق ادا نہیں ہوا۔ معال مجلس گریہ، جزاکم اللہ خیر الجزا، جس کے گھر کی نوکری کرنے کے لیے ملائکہ آسمان سے نازل ہوا کرتے تھے، اسی بیوی کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گیا۔ جس کے گھر کی چکی چلایا کرتے تھے ملائکہ، اسی بیوی کو دیوار و در کے درمیان پیس دیا۔ جس کے بچوں کا جھولا جھلایا کرتے تھے ملائکہ، انہی بچوں کو ظالموں نے یتیم کر دیا۔ پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ماں کا غم عجیب غم ہے، مگر چونکہ یہ تاریخیں ایسی ہیں، چہلم کی مجلس ایسی تاریخوں میں رکھی گئی کہ جب ماں کا ذکر ہو اور جناب زہرا کا ذکر نہ ہو تو بات مکمل نہیں ہوتی۔ مگر چونکہ آج 23 رمضان ہے اور 21 رمضان کو امیر المومنین کی شہادت ہے، صرف ایک روایت دونوں مصائب سے مجھے لینا ہے۔ جب امیر المومنین دنیا کی آخری سانسیں لے رہے تھے تو آپ کو معلوم ہے
کہ جسے بڑے اشتیاق سے امیر المومنین نے اپنے پاس بلایا تھا وہ حسین تھے۔ گریہ کرنے کا بہت ثواب ہے، مگر بلند آواز سے گریہ کرنے کا کچھ لطف الگ ہے۔ بڑے اہتمام سے آخر وقت میں جسے امیر المومنین نے اپنے پاس بلا کے گریہ کیا تھا وہ بیٹوں میں حسین ہے اور بیٹیوں میں جناب زینب سلام اللہ ہے۔ اس مصائب کے اعتبار سے گریہ نہیں ہوا، شاید میں پیش کرنے میں قاصر رہ گیا۔ امام حسین علیہ السلام کو بہت اہتمام سے امیر المومنین نے بلایا ہے، مگر ابھی امیر المومنین زندہ ہیں۔ کیا کہا؟ کہاں ہے میرا حسین؟ اپنے تمام بیٹوں کے درمیان سے یہ نام امیر المومنین نے لیا، کہاں ہے میرا حسین؟ اور جب امام حسین علیہ السلام سامنے آئے تو امیر المومنین نے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ مرحومہ کا انتقال ہوا، بیٹے اور بیٹیاں سب ہوں گی۔ ہمارے آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہے، کئی بچے ہوتے ہیں مگر کچھ بچوں کے رونے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ کچھ بچے خود تو روتے ہیں مگر دوسروں کو رلا نہیں پاتے، مگر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے رونے سے سب رونے لگتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے امام حسین علیہ السلام کے گریے کے متعلق جو ہمارے علماء نے مقاتل میں لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ جس بے قراری سے حسین رو رہے تھے اے پروردگار مجھے مسائل پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور حاضرین اور مومنین کو رونے کی توفیق عطا فرما۔ بڑی بے قراری سے امام حسین علیہ السلام رو رہے تھے۔ جب کسی کے باپ کے مرنے کے بعد ایک بے قرار بیٹے کو روتا ہوا آپ دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بیٹے اس بے قراری سے روتے ہیں کہ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ روایت کہتی جب مولا امیر المومنین نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا ہے اور امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کی کیفیت کیا تھی؟ دونوں آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ اور جو روایت نے لکھا ہے وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر خاموش ہو کے اس فقرے پہ میں خود رو لوں۔ اور روایت یہ بتاتی ہے گلے کی رگیں امام حسین علیہ السلام کی پھول گئی تھیں، آنکھیں سرخ۔ میرے مولا نے فرمایا حسین اتنا بے قرار نہ ہو، اے میرے لال یہ کیا حالت تم نے اپنی بنا رکھی ہے؟ یہ میرے مولا دیکھ کے امام حسین علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں اور یہ فقرہ رلائے گا آپ کو۔ اور ساتھ ہی ساتھ امیر المومنین رو بھی رہے تھے امام حسین کی اس کیفیت کو دیکھ کر۔ ایک گریہ امام حسین علیہ السلام کا اور اب بابا کے جنازے پہ رونے کے بعد امام مظلوم کہاں روئیں گے؟ رونے کے لیے کافی ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں انا قتیل الابرا، مجھے رلا رلا کے شہید کیا گیا۔ بس یہ روایت جناب زہرا کے حوالے سے پڑھ کے مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ انا قتیل الابرا، مجھے رلا رلا کے شہید کیا گیا ہے۔
صرف ایک ہی مرتبہ امام حسین علیہ السلام کو نہیں رلایا گیا، جب نانا دنیا سے رخصت ہوئے تو حسین روئے، جب اماں دنیا سے اٹھی تو حسین روئے، جب بابا دنیا سے اٹھے تب حسین روئے۔ اور یہ فقرہ ضائع نہ کیجئے گا، جب بھائی حسن کے جنازے پہ تیر لگے تب حسین روئے۔ اب کہاں روئیں گے حسین؟ جب بہن سے کہیں گے الوداع، جب بیٹی سے کہیں گے الوداع، جب غریب بیٹے سے کہیں گے الوداع، تب حسین روئیں گے۔ اور جب زیر خنجر حسین آئیں گے تو ہماری نجات کے لیے آنسو بہائیں گے۔ میرے مولا کا ایک فقرہ آپ کے رونے کے لیے کافی ہے، انا قتیل الابرار۔ مرحومہ کے جنازے کو غسل و کفن دے کے رکھا گیا ہوگا، بیٹوں اور بیٹیوں کو بلایا گیا ہوگا، آؤ آخری دیدار کر لو۔ کتنا مجمع رہا ہوگا مرحومہ کے جنازے میں؟ یہ 40ویں کا مجمع بتا رہا ہے کہ مرحومہ کے جنازے میں کتنا مجمع رہا ہوگا۔ کلیجے پہ ہاتھ رکھو، ایک فقرہ کہہ رہا ہوں، مگر مرحومہ کی شہزادی جناب فاطمہ زہرا کا جنازہ جب اٹھا تو جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ اجرکم اللہ۔ جنازہ رکھا گیا، بیٹے آئے ہوں گے، سب نے اپنے ماں کا آخری دیدار کیا ہوگا۔ امیر المؤمنین نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، کفن پہنایا، کفن پہنا کے جنازہ صحن خانہ میں رکھا اور اپنے بچوں کو بلایا۔ یہ آخری روایت ہے، یہ آخری روایت ہے۔ اپنے بچوں کو بلایا، زینب آؤ اپنے ماں کا آخری دیدار کر لو، ام کلثوم آؤ اپنے ماں کا آخری دیدار کر لو، میرے لال حسن آؤ اور اپنے ماں کا آخری دیدار کر لو۔ وہ نام سننا چاہتے ہیں جسے میں لینا چاہتا ہوں، اور ایک نام امیر المؤمنین نے اپنے زبان اقدس سے اور لیا، حسین آؤ اپنے ماں کا آخری دیدار کر لو۔ اگر گریہ ہو گیا ہوتا تو میں اسی پہ مصائب کو تمام کر دیتا۔ جناب زہرا کی 2 مصیبتیں مجھے نہیں بھولتی۔ شاید میں نے عزائے فاطمی میں اس روایت کو پڑھا ہو۔ ایک مصیبت تو یہ کہ جناب زہرا کے جس پہلو پہ دروازہ گرایا گیا تھا اور جو پسلیاں جس طرف کی ٹوٹی تھی، جناب زہرا اس کروٹ پوری زندگی نہیں لیٹ سکی۔ مرحومہ کے بیٹے ذاکر اہل بیت کو صرف ایک فقرے سے میں پرسہ دینا چاہتا ہوں۔ تمہاری مادر گرامی تقریباً 90 برس زندہ رہیں تو تمہیں صبر نہیں آ رہا ہے۔ امام حسن اور امام حسین کو کیسے صبر آیا ہوگا جس کی ماں 18 برس میں اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ بس عزیزوں میں مسائل پڑ چکا۔ دوسری مصیبت جناب زہرا کی یہ ہے کہ قبضہ شمشیر سے ایک ظالم ملعون نے جناب فاطمہ زہرا کے بازو پہ وار کیا تھا۔ اس ہاتھ سے جناب فاطمہ زہرا پوری زندگی کوئی کام نہ کر سکی۔ جب اس کروٹ لیٹنا چاہتی تھی تو پسلیوں کی ٹیسن لیٹنے نہیں دیتی تھی، اور جب اس ہاتھ سے کچھ کرنا چاہتی تھی تو بازو کی تکلیف جناب فاطمہ زہرا کے ہاتھ کو روک لیتی تھی۔ مگر جیسے امیر المؤمنین نے پکارا، میرے کربلائی شہزادے حسین آؤ اپنے ماں کا آخری دیدار کر لو، امام حسین ماں کے پائتی جا کے کھڑے ہو گئے، بڑی حسرت سے اپنے ماں کی طرف دیکھا، بابا سے کچھ نہیں کہا، کیا فرمایا؟ اماں میں حسین ہوں۔ یہ رونے کے لیے کافی ہے۔ اماں
میں حسین ہوں۔ اماں آپ جانتی ہیں کہ میں بغیر بلائے کبھی نہیں آیا، اجرکم اللہ، اماں میں بغیر بلائے کبھی نہیں آیا، اور جب تک آپ بلائیں گی نہیں حسین آئے گا نہیں۔ اب امیر المومنین فرماتے ہیں قسم ہے وحدہ لا شریک کی، رب ذوالجلال کی، میں نے دیکھا کہ فاطمہ کے جنازے میں حرکت پیدا ہوئی، میں دیکھتا ہوں کہ اب آپ کیسے اپنے آنسوؤں کو روکیں گے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ فاطمہ کے جنازے میں حرکت ہوئی، بند کفن ٹوٹے، دو ہاتھ نمودار ہوئے، آواز آئی ہے میرے لال حسین آجا میں تجھے اپنے سینے سے لگا لوں۔ میں یہی کہنا چاہتا تھا، اور یہیں پہ مصائب تمام ہو رہا ہے۔ 95 دن جس کروٹ فاطمہ لیٹ نہ سکی، کیوں؟ اس لیے کہ پسلیاں ٹوٹی تھی، ہاتھ سے کوئی کام نہ کر سکی، اس لیے کہ ضرب کاری ہاتھ پر تھی۔ مگر جب حسین آگے بڑھے تو وہی ہاتھ اٹھا اور حسین کے سر کو ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ رکھ لیا۔ میں کہوں گا بی بی آپ کی پسلیاں شکستہ ہیں، اس پہ حسین کا سر کیوں رکھ لیا؟ آواز آئے گی اے میرے عزادار یہی میرا لال ہوگا، کربلا کی جلتی ریتی ہوگی، 3 دن کا بھوکا پیاسا میرا حسین ذبح کر دیا جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جزاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا إلهي بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها